حدیث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. محترم اسلامی بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سب سے پہلے آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے شرک اور کفر کو بیان کیا ہے. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہیں. نعوذ باللہ. مسیح ابن مریم کو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کہا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کفر کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ مانا. اے نبی آپ کہہ دیجئے پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے. اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو بتلایا کہ یہ لوگ مسیح ابن مریم کو اللہ مان رہے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اتنی ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اگر اللہ سارے دنیا والوں کو اور مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں کو بھی اگر ہلاک کر دے تو کون ہے جو ان کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کون ہے ان کو بچا سکے؟ کوئی ہے بچانے والا؟ اللہ اگر ہلاک کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بچا نہیں سکتا. تو اللہ ہے طاقت والا، قدرت والا. مسیح ابن مریم کون ہیں؟ یہ دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں، ایک مخلوق ہیں. دوسرے انسانوں میں ان میں بس اتنا فرق ہے کہ اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، اپنا پیغمبر بنایا، رسول بنایا، بس اتنا فرق ہے. اس کے علاوہ دوسرے انسانوں میں ان میں کچھ فرق نہیں. وہ ایک عام مخلوق ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جن لوگوں نے مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ، انہوں نے کفر کیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں، اور جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد کی آیت کریمہ میں دیکھیے، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. آپ کہہ دیجئے یہودی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے ہم اللہ کے پاس ہمارا مقام ہے، ہماری عزت ہے، ہم برگزیدہ ہیں اللہ کے، یہ وہ کہتے تھے. اور وہ حوالہ بھی دیتے تھے ان کے کتاب کا. ان کے توریت میں ایک لفظ ہے، وہ کیا لفظ ہے؟ انت ابنی بکری. اللہ نے یا اسرائیل سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تو میرا پہلوٹی کا بیٹا ہے، یعنی تو میرا بیٹا ہے. یہ لفظ تورات میں آیا ہے. اس کو لے کر یہ کہتے تھے کہ دیکھو خود اللہ کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو. تو اللہ کے یہاں تم میرے بیٹے ہو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کو، یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ جو کہا کتاب کے اندر تم میرے بیٹے ہو، اس کا مطلب انہوں نے غلط نکالا، انہوں نے تعریف کیا. یہ تو عزت کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا،
عزت کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا پیغمبر کے لیے، جیسا کہ انجیل کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی ذاہب الی ابی و ابیکم، یعنی ربی و ربکم، بے شک میں اپنے اور تمہارے باپ یعنی اپنے اور تمہارے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ عیسیٰ کا لفظ ہے، انجیل میں انہوں نے کہا تھا میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ تمہاری باپ بول کر عیسیٰ نے سب لوگوں کی طرف اللہ کی نسبت کی۔ تمہارے باپ کی طرف مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے اور میرے دونوں کے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ یہاں باپ کا لفظ استعمال کرنا ایک احترام کے لیے، ایک عزت کے لیے ہے، نہ کہ حقیقی باپ جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا۔ حقیقی باپ تو نہیں ہے، حقیقی باپ جس نے ہم کو پیدا کیا وہی حقیقی باپ ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کے مخلوق ہے یہ سارے لوگ۔ ہاں، اللہ کسی کا باپ کسی کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی، اللہ اس کا جواب دیتا ہے، دیکھیے، اے نبی آپ کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تمہاری بات سچی ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تم اللہ کے پیارے ہو، تو اللہ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو اللہ تمہیں سزا دینے کے لیے جہنم کیوں بنایا؟ تم اللہ کے پیارے ہو کہتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو کہتے ہو، اللہ نے تمہارے غلطیوں کی سزا تمہیں دے رہا ہے۔ تم بیٹے پیارے ہوتے تو اللہ کیوں دیتا؟ صحیح بات کیا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کی ایک مخلوق میں سے انسان ہو۔ صحیح بات یہی ہے، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہر کسی کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ چیز اگر ہم کو سمجھ میں آ گئی تو پھر ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا، ہمارا ایمان درست ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔